میرے بھائی کس بات پہ غرور ہے؟ جب موت آئے گی تو یقین جانے کچھ بھی کام نہ آئے گا سوائے نیک اعمال کے۔ یہ دنیا کے کام اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، ہمارے جانے سے کسی کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا ہوگا ہمارے جانے سے؟ ہماری ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، اور جو مال و دولت ہم نے دن رات ایک کر کے کمایا، حلال و حرام کی تمیز کیے بنا، ہمارے جانے کے بعد وہ مال کسی اور کا ہو جائے گا، اور یاد رکھیں اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم سے چھین لی جائے گی وہ ہمارا نام ہوگا۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارا نام نہیں لیا جائے گا، کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ جب قبر کے قریب کرنے لگیں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کرو، یہ نہیں کہیں گے فلاں چودھری صاحب کو آگے کرو، فلاں چودھری صاحب کو قریب قبر کے قریب کرو، نہیں کہا جائے گا بھائی، کہیں گے میت کو قریب کرو۔ کیا کیا نہیں کیا ہم نے اس نام کو کمانے کے لیے، وہ نام چلا جائے گا۔ او میرے بھائی سمجھے اس بات کو، یہ مال دولت حسب و نسب و منصب اولاد اس کے نشے میں نہ رہیں، بلکہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا کتنی حقیر ہے، اور ہم نے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ کس قدر عظیم ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ اور دیکھیں نا یہ دنیا اور یہ دنیا والے کتنے بے وفا ہیں، کتنا ہمیں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو ہمیں یاد کرتے ہیں، جو ہمارے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ 3 اقسام کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو سرسری طور پہ ہمیں جانتے ہوں گے، وہ کہیں گے یار اللہ رحم کرے اس پہ، مسکین بیچارہ دنیا سے چلا گیا، بس اتنی سی بات وہ بھول جائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ کے دوست ہوں گے، جن کے بلبوتے پہ آپ نے بدماشیاں بھی کی، نمازیں بھی چھوڑی، سب کچھ انہی کے آسرے پہ کیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 2-4 دن آپ کو یاد کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر وہ اسی طرح اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، اپنی ہنسی مذاق میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کے غم میں جو مبتلا ہوں گے وہ آپ کے گھر والے ہوں گے۔ وہ کتنا یاد کریں گے آپ کو؟ چند دن یا چند ہفتے یا چند مہینے، زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ پھر وہ بھی آپ کو اپنی یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، بھول جائیں گے آپ کو، جن کی خاطر سب کچھ کیا آپ نے، اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، نمازوں کی فکر نہ کی، اذانیں تو ہماری کانوں میں گونجتی رہیں لیکن ہم نے مسجد کا رخ نہ کیا۔ پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کے درمیان ہمارا قصہ ختم ہو جائے گا، ہماری کہانی ختم، اور پھر ہماری حقیقی کہانی شروع ہوگی۔ وہ گھر، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے، وہ لگژری گاڑیاں، سب کچھ تم سے چھین جائے گا، منو من مٹی کے نیچے دبے ہوں گے، اور بس بھی نہیں چلتا ہوگا۔ اور وہ بھی وقت یاد کرے نا، آج ہمیں کوئی ہاتھ لگائے تو اس کی خیر نہیں، پوچھ لیتے ہیں کہ تمہاری کیسی جرت ہوئی، تم نے ہمیں ٹچ بھی کیا۔ وہ وقت بھی تو یاد کریں کہ جب موت آئے گی تو غسل دینے والا غسال کبھی ہمیں دائیں لٹائے گا، کبھی بائیں الٹائے گا، تو ہم اتنے بے بس ہوں گے، اتنے بے بس ہوں گے کہ اس سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ یار تو کبھی ہمیں دائیں لٹاتا ہے، کبھی بائیں لٹاتا ہے۔ ہماری بے بسی ہوگی وہاں پہ، اور کچھ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی جاہو جلال نہیں۔ تو بھائی اس وقت کوئی ہماری طاقت کام نہیں آئے گی سوائے ہمارے نیک اعمال کے۔ اور یہ موت کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے موت کو پیدا فرمایا تو موت نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالی مجھے اجازت دیں، میں دنیا کو اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی تو وہ کہنے لگی انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، وانا الموت الذی افرق بین ابن و ابی، وانا الموت الذی یعمر القبور ویخرب القصور۔ اے لوگو، میرے پاس آنے سے پہلے یاد رکھنا کہ میں وہ موت ہوں میں جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، جو بہن بھائی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے، جو ماں بیٹی کو، ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ اور میں تو وہ موت ہوں جو محلوں کو ویران کر کے قبروں کو آباد کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائی اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ جب قبر میں جائیں گے تو ہمارا حسب و نسب دیکھ کر، ہماری دولت دیکھ کر ہماری جنت جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمارے اعمال دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر جب قبر میں جائیں گے تو سوال ہوں گے
माँ रब्बू का, बता तेरा रब कौन है। माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। फिर पूछा जाएगा माँ कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, बता तो इस शख्सियत के बारे में क्या जानता है। फिर क्या जवाब देंगे। सारी ज़िंदगी हमने उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क करते रहे, उनके अहकामात पे अमल ना करके हमने ज़िंदगी गुजारी, तो फिर क्या जानते होंगे कि मोहम्मद से वफ़ातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। ये तो इनाम तब मिलेगा जब हमने दुनिया में रह के उनसे वफ़ा की होगी, वरना याद रखें सिवाय शर्मिंदगी के हमारे पास कुछ भी ना होगा। और ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है। फ़राइज़, नवाफिल, पोशीदा सदक़ात, तिलावत कलाम पाक, ये सब चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए। यही वो अमल हैं जो कब्र में काम आएंगे। मरने वाले को अगर दुनिया में दोबारा भेजा जाए ना, तो वो सदका करने को तरजीह देगा। वो इसलिए सदक़े का जिक्र करेगा क्योंकि वो मरने के बाद उस सदक़े के अजीम असरात देखता है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामयाब तरीन वो बंदा है, वो मुसलमान है जिसने अपनी मौत को याद रखा। मेरे भाई कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके अपनी आखिरत को याद करें।